مثلا کسی آدمی کو رشوت میں 100 روپے ملے بھائی، اور ایک آدمی کو رشوت میں 5 کروڑ روپے مل گئے، 100 روپے ملے یا 5 کروڑ روپے ملے، اچھا ہے رشوت ہے اور حرام ہے، یہ بھی عرض کرتا چلو ٹیکنیکلی فقہی لحاظ سے حدیثوں کے اندر رشوہ جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے را شین واو ہا رشوہ، یہ اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ قاضی کو پیسہ دے کر صحیح اور غلط میں رائے تبدیل کروائے۔ ٹیکنیکلی فقہی لحاظ سے روایت کی زبان میں جب رشوہ کہتے ہیں تو رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی قاضی کو پیسہ دیا ہے اور اس قاضی نے صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے میں پیسے کو کنسیڈر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں رشوہ۔ تو مثال کے طور پر معذرت سے اس کو تھوڑا سا تحمل سے دیکھ لیجیے گا، مثلا اگر کوئی ٹریفک کانسٹیبل چالان کر رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے اتنے پیسے دو، آپ نے اس کو دے دیے اور اپنا چالان نہیں کروایا، فقہی روایتی اعتبار سے یہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ فقہی روایتی اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہے، فقہی روایتی اعتبار سے رشوت نہیں ہے۔ اچھا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ آیا یہ حرام تھا یا یہ حلال تھا، لیکن کوئی یہ کہے یہ وہ رشوہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، نہیں یہ وہ والا نہیں ہے۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار وہ رشوت ہوتی ہے، اردو کی رشوت، جو قاضی کو دی جاتی ہے، جج کو دی جاتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ بس یہ جو روزانہ کے کاموں کے اندر لوگ پیسہ دے کے اپنا کام کرواتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حلال ہوتا ہے؟ مثلا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہوتا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہوتا ہے، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں فنی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے یہ رشوت نہیں ہوتی۔ اچھا پھر حرام کیوں ہوتا ہے؟ حرام اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ حق نہیں رکھتے وہ پیسے سے حق کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ کسی انسان کا حق مار رہا ہوں گا پیسہ دے کے، اس وجہ سے حرام ہوگا۔ میری باری نہیں ہے، پیسہ لگاتا ہوں، اس کو آپ کچھ بھی نام دو اور اس کے بعد اپنی باری کروا لی میں نے، تو جن کی باری تھی وہ کہاں گئے بیچارے؟ ان کا حق پامال ہوا نا، یہ پھر آپ نے غلط کام کر دیا۔ اس کو ہم رشوہ نہیں کہہ سکتے، ٹیکنیکلی ٹرم میں رشوہ نہیں کہتے، فقہی اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے، روایت کے اعتبار سے رشوہ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی حرام ہوگا چونکہ کسی انسان کا حق مارا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی میں بجلی بچا رہا ہوں اور میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو بھائی یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم جو بجلی بچا رہے ہو تو تمہارے بچائے ہوئے کی بجلی کے پیسے کوئی اور پے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کہ اپنے جیب سے ڈال کے تمہیں بجلی دے گا؟ پھر کیا نہیں، وہ کسی اور سے نکلوائے گا۔ تو وہ جو تمہاری بجلی استعمال ہو رہی ہے کسی اور کے پیسے کے خرچے کے اوپر، یہ کہاں سے حلال ہو گئی؟ اب میں کہوں کہ چونکہ کئی نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا ہے تو میں نے اس سے پیسہ لے لیا، چونکہ اس نے یہ مہنگا اتنی دے رہے، وہ مہنگے دے یا سستی دے، تمہارے پیسے کوئی اور دے رہا ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ پھر یا تو مت لگواؤ، کٹواؤ، پھر معاملے ختم کرو، کچھ اور کرو۔ میں تو خود یہی کرتا ہوں، کٹواؤ۔ پھر ہم نے الحمدللہ ایک ہاسٹل بنایا، اب کوئی کئی والا سننے لگا کہیں کل جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے، ہم نے ہاسٹل بنوایا، اس میں کنیکشن ہی نہیں لیا، ہم نے کہا سب سولر لگا دو تاکہ ان لوگوں سے ہماری جان ہی چھوٹ جائے۔ تو میں بتا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی کئی والا سن لے تو کل کھڑا ہو جائے وہاں پہ جا کے کہ بھائی اب لگواؤ اس کے اوپر، یہاں تو ظلم ہو رہا ہے۔ صحیح، تو یہ کچھ اور وجہ میں اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ رشوہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔